اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دو صدقہ کے لیے چاہے واجب ہوں یا نفل ہوں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ارشاد فرمایا کمثل حبہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے اللہ 7 شاخیں اگاتا ہے، ہر ایک شاخ میں 7 خوشے اگاتا ہے اور ہر خوشے میں اللہ 100 دانے اگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں دیکھا جائے، حساب لگایا جائے تو ایک صدقہ کرنے سے 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا نہیں کہ وہ اتنا ہی رہے گا، نہیں، فرمایا اللہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ صدقہ انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں، یہ حضور کے حدیث پاک میں صدقہ انسان کو دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اور فرمایا جب قبر میں جائے گا تو قبر کی گرمی سے بچائے گا، اور جب حشر میں جائے گا تو حشر کی گرمی سے بچائے گا، اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ صاحباں کی طرح اس کے سر کے اوپر ہوگا اور اس کو سایہ کرتا رہے گا۔ فرمایا دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں حقیقت میں کہ اس ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ صدقہ خاموشی سے دیں، کوشش کریں ریاکاری نہ ہو۔ ابو نعیم نے لکھا حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا واقعہ کہ مدینہ منورہ میں 100 گھر تھے، جب اس وقت آبادی کم تھی، اس وقت کی بات ہے، مدینہ منورہ میں 100 گھر تھے اور ہر گھر میں راشن پہنچتا تھا، ہر گھر میں آٹا پہنچتا تھا، ہر گھر میں کپڑے پہنچتے تھے، اور خرد و نوش کا سارا سامان مدینہ منورہ کے 100 گھروں میں ہر روز پہنچایا جاتا تھا جو ان کی ضرورت کا تھا۔ پہنچاتا کون تھا یہ نہیں پتا تھا، پہنچایا کیسے جاتا تھا؟ ایک شخص ہر روز آتا، نقاب پوش تھا، اور وہ آ کر کے خرد و نوش کا سامان دے جاتا، جس کو جو چاہیے وہ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ 100 گھروں میں ہر روز روٹین کے مطابق، اور عادت بنی ہوئی تھی اس شخص کی۔ لیکن اس سے اگر کوئی پوچھتا نا تو کون ہے تو وہ غصہ کرتا تھا، وہ کہتا تھا مجھ سے نہ پوچھو میں کون ہوں، بس جو مل رہا ہے اسے لے لو۔ اللہ اکبر، دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ۔ اچھا وہ دیتا رہا، لگاتار دیتا رہا، لگاتار دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ بندہ نہ آیا تو لوگوں نے کہا جی وہ بندہ نہیں آیا، ایک دوسرے سے پوچھتا تمہارے گھر، میرے گھر بھی نہیں آیا، دوسرے تیسرے سے پوچھتا تمہارے گھر، چوتھا پانچواں، 100 کے 100 گھر والوں نے آپس میں دیکھا، کہا وہ بندہ نہیں آیا کسی کے پاس۔ دوسرا دن پھر نہیں آیا، تو وہ دیکھا تو جائے وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، وہ روز آتا تھا، اتنا کرم کرتا تھا، تو وہ آیا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کا کس تاریخ سے نہیں آیا؟ ان کا جی 18 محرم سے نہیں آیا۔ تو جب سب سے پتہ کیا تو پتہ چلا امام زین العابدین کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ کون ہے؟ مولا علی کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ 100 کے 100 گھروں میں ان کے بیٹے سے جا کے پوچھا لوگوں نے کہ حضور وہ چلے گئے، یہ وہی تھے؟ کہا وہی تھے۔ کہا یہ بتایا نہیں؟ کہا یہ انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، میں جاتا ہوں مدینہ منورہ کے گھروں میں جا کے یہ سب کچھ پہنچاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا اگر تم جاؤ گے میں تم سے پوچھوں گا تو تم بتاؤ گے تو صحیح نا کہ فلاں غریب ہے، تو میں کسی کا پردہ اٹھانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ راز ہی رہے۔ تو مجھے بھی منع کر دیا۔ جب ان کی قمیض اتاری گئی غسل کے لیے دیکھا تو موٹے موٹے دانے تھے، کہا یہ ان بوڑھے کندھوں پہ اٹھا کے روز لے جایا کرتا۔ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بابے ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے جو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور اس انداز کے ساتھ اگلے کا پردہ بھی نہ ہٹے۔ اے کاش ہمارا یہ ذہن، آج الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، امام زین العابدین کے سنت ادا کرنے والے لوگ ایسے موجود ہیں۔ آپ یقین کریں ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، ہر روز صبح سحری کا ہمیں سالن کم از کم وہ سارے بچے بچیوں کا بھیج دیتا ہے۔ اتنا سالن ہوتا ہے جو بسا اوقات تھوڑا بچ جائے تو ہم شام کو افطاری کے ٹائم بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول فرمائے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس کو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بڑا ہی عجیب منظر دیکھا. وہ کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ بادلوں میں سے نا کوئی آواز آ رہی ہے، اور آواز یہ آ رہی ہے کہ بادلوں کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کے فلاں کھیت میں برسو، فلاں بندے کا کھیت ہے وہ خشک ہونے جا رہا ہے، جاؤ جا کے اس پہ برسو اور اس کو سیراب کرو. کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اتنے میں نے سامنے والی پہاڑی پہ دیکھا تو بادل برسنا شروع ہو گئے، اور بادل برسے اور بڑے جم کے برسے، اور وہ نالیوں سے ہوتے 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 ایسے جا رہے ہیں. کہتے میرا تجسس بڑا تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا، میں دیکھوں تو صحیح کون سا ہے جس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے. تو کہتے میں گیا اور دیکھا تو ایک شخص ایک باغ میں اسی پانی سے سیراب کر رہا ہے اس باغ کو. تو میں نے اس سے جا کے باتیں کرنا شروع کی. اس سے پوچھا وہ یہ تو بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو، تمہارے اتنے چرچے ہیں، تمہاری یہ عظمت ہے کہ تمہاری غیب سے مدد ہوتی ہے، میں اتنے دور سے آ رہا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح یہ پانی کس کے باغ میں جاتا ہے اور وہ تم نکلے، بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو. اس نے کہا کوئی خاص عمل تو میرا نہیں، میں غریب سا کسان ہوں. ہاں میں جب یہ فصل اگ جاتی ہے نا تو اس ساری کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں کاشتکاری کے لیے کر دیتا ہوں، ایک غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اللہ. اور فرمایا جو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر خاص فضل و کرم فرماتا ہے، اس کی دین و دنیا بہتر فرماتا ہے. اور اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے جاؤ اس کے باغ کو سیراب کرو، اس لیے کہ اس کا باغ خشک نہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ یہ اپنے مال میں سے دوسروں کا حصہ نکالتا ہے، یہ خود نہیں کھا لیتا سارا، اس کے مال میں وہ حصہ جو اس کا نہیں ہے. یاد رکھیے صرف قبضہ مافیا وہ لوگ نہیں ہیں جو زمین پہ قبضہ کرتے ہیں. قبضہ مافیا صرف وہ نہیں ہے کہ جو مال پہ قبضہ کرتے ہیں، جو آپ کا بینک بیلنس لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی قبضہ ہو گیا. نہیں، قبضہ مافیا ہم میں سے بھی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے دوسرے کے لیے نہیں نکالتے، وہ قبضہ مافیا ہے. وہ مال جو آپ ہی نے کمایا مگر اس میں سے جو صدقہ کے لیے اللہ نے رکھا، آپ کو عطا فرمایا کہ یہ تمہارا نہیں ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، اس کو لازمی بات ہے ہم نے دینا ہے، بصورت زکوٰۃ دینا ہے، بصورت صدقہ فطر دینا ہے، بصورت دیگر صدقات دینا ہے. اگرچہ صدقہ فطر آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. لیکن جب دیں گے تو اس وقت آپ کو اس دن کی قیمت لگانی پڑے گی 2.5 کلو آٹے کی، کہ 2.5 کلو آٹا کتنے کا ملتا ہے. مثلا آج کل صدقہ فطر کی جو مقدار دارالفتاء علیہ سنت میں لگائی گئی ہے وہ ہے 320 روپے، یعنی گندم کے اعتبار سے، جو کشمش کھجور اس کا الگ حساب ہے دیگر اجناس کا. یہ ہے کم از کم جو مقدار ہے ایک بندے کی، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، عورت ہو مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے اور ادا کیا جائے گا. اور جس کے اوپر واجب ہے وہ دے گا، وہ تو لازمی دے گا، وہ تو لازمی دے گا. لیکن جس کے اوپر واجب وہ تو لازمی دے گا، وہ تو لازمی دے گا. لیکن جس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر وہ بھی دے دیتا ہے تو اس کے مال میں برکت کی نوید ہے. ایسا نہیں کہ وہ دے تو ادا نہیں ہوگا، وہ بھی دے سکتا ہے. وہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا لاکھ کرم ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ ہم نے ادا کرنا ہے.